دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 64 مدہوش سلیمان، قونیہ، مارچ 1248 عیسوی۔ بادہ اور خون، پسینہ اور آنسو۔ باہر کے اجنبی لوگ سمجھتے ہیں کہ شرابی یا مے نوش سست الوجود ہوتے ہیں جس کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کم ہی جانتے ہیں کہ روزانہ مے سرخ کی بڑھتی ہوئی مقدار پینے کے لیے اچھی خاصی کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دنیا بھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوتے ہیں۔ تھکن زدہ اور چڑچڑے پن سے میں سر میز پر رکھے اونگ رہا تھا اور ایک ناخوشگوار خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ایک بڑا سا سیاہ بیل دکھائی دیا جو بہت غیظ و غضب کے عالم میں انجانی گلیوں میں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں یہ جانے بغیر اس جانور سے بچ کر بھاگا کہ میں نے اسے اکسانے کو ایسا کیا غلط کیا تھا۔ دکانچوں سے ٹکراتے اور سامان تجارت کو گراتے، بازار کے سب پھیری فروشوں کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے، مسلسل بھاگتے ہوئے میں ایک عام گزرگاہ میں داخل ہوا جو بند گلی ثابت ہوئی، اور وہاں میرا پیر انڈے پر پڑا جو کسی گھر سے بھی بڑا تھا، اور اس سے کسی پرندے کا بدصورت ترین بچہ باہر نکلا، بھیگا ہوا اور شور مچاتا ہوا بچہ۔ میں نے اس گلی سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر آسمان پر ماں پرندہ ظاہر ہوئی، نیچے مجھے گھورتے ہوئے، جیسے اس کے بچے کی بدصورتی کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ جیسے ہی وہ پرندہ نیچے اترنے لگا، اس کی تیز چونچ اور پنجوں کا رخ میری طرف ہوا اور پھر میں جاگ گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ادراک ہوا کہ میں کھڑکی کے برابر رکھی میز پر ہی سو گیا تھا۔ میں جام چڑھانے کو مرا جا رہا تھا۔ میں نے اتنی تھکن محسوس کی کہ ہل تک نہ پایا، تو میں نے اپنا بوجھل سر میز سے ٹکائے رکھا، اپنی مدہوشی میں مزید ڈوبتے اور میخانے کی معمول کی آوازیں اور شور سنتے ہوئے۔ مجھے مکھیوں کے غول کی بھنبھناہٹ کے ساتھ بحث و تکرار کا ابھرتا اور ڈوبتا شور سنائی دیا۔ وہ برابر کی میز پر بیٹھے آدمیوں کا شور تھا، اور اگرچہ میں نے کچھ دیر کو اس امکان پر سوچا کہ سر اٹھا کر دیکھوں کہ وہ کون تھے، مگر میں ذرا سا بھی نہ ہلا جلا، اور تبھی تھا کہ میں نے وہ منحوس لفظ سنا، قاتل۔ پہلے تو میں نے ان کی باتوں کو نشے میں کی گئی ہذیان گوئی سمجھ کر مسترد کر دیا۔ کوئی میخانے میں ہر طرح کی باتیں سنتا اور وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جاتا ہے کہ کوئی بولے گئے ہر لفظ کو سنجیدگی سے نہ لے، لیکن ان کے لہجوں میں کوئی ایسی تہدید اور عدم احترام تھا کہ میں اسے رد نہ کر سکا۔ سو میں نے اپنے کان کھڑے کیے اور سننے لگا۔ میرا منہ کھلا ہی رہ گیا جب بالآخر مجھ پر واضح ہوا کہ وہ سنجیدگی سے کیا بات کر رہے تھے، اور میری حیرانی مزید گہری ہو گئی جب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کسے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ شمس تبریز کو؟
ان کی میز سے اٹھتے ہی میں نے نیند میں ہونے کا دکھاوا بند کیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہرسٹوس، ادھر آؤ جلدی، میں نے گھبراہٹ کے عالم میں چلا کر کہا۔ اب کیا ہوا؟ ہرسٹوس بھاگتا ہوا آیا۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ لیکن میں بتا نہ پایا، حتیٰ کہ ہرسٹوس کو بھی نہیں۔ اچانک ہر کوئی مشکوک دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا ہو اگر شمس کے خلاف اس ساز باز میں زیادہ لوگ ملوث ہوں؟ مجھے اپنا منہ بند اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے بس، میں نے کہا۔ کیا تم برائے مہربانی مجھے یخنی لا دو گے؟ اس میں خوب لہسن ڈال کر بنانا، مجھے ہوش و حواس بحال کرنا ہے اپنے۔ ہرسٹوس نے استہزاء سے گھورا، لیکن میرے مزاج کا عادی ہونے کے باعث اس نے مجھ سے مزید سوال نہ کیے۔ چند لمحوں میں وہ بکری کی آنتوں کی یخنی لے آیا، مسالے دار اور بھاپ اڑاتی ہوئی، جو میں نے اپنی زبان جلاتے ہوئے جلدی جلدی پی لی۔ خاصے ہوش و حواس میں آنے کے بعد میں شمس تبریز کو خبردار کرنے باہر گلی میں نکل گیا۔ پہلے میں نے رومی کے گھر قسمت آزمائی کی، وہ وہاں نہ تھے۔ پھر میں مسجد گیا، مدرسے، چائے خانے، تندور، حمام۔ میں نے کاریگروں کی گلی میں ہر دکان اور گودام میں جھانکا، حتیٰ کہ میں نے کھنڈرات میں بوڑھی خانہ بدوش عورت کے خیمے تک میں دیکھا، اس صورت میں کہ وہ کسی درد کرتے دانت یا برے جادو سے چھٹکارا پانے وہاں گئے ہوں۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف مجھے کترنے لگا۔ کیا ہوگا اگر زیادہ تاخیر ہو گئی؟ کیا ہو اگر انہوں نے پہلے ہی شمس کو قتل کر دیا ہو؟ خاصی دیر بعد، بے خبر کہ میں اب انہیں اور کہاں تلاش کروں، جب میں بد دل اور تھکن زدہ ہو کر میخانے میں واپس چلا آیا، تبھی میرا ان سے سامنا ہوا۔ ارے سلیمان، تم سوچوں میں گم دکھائی دیتے ہو، شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ میرے خدایا، آپ زندہ ہیں، میں نے بے ساختہ کہا اور انہیں باہوں میں بھر لیا۔ جب شمس تبریز میرے بازوؤں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے قدرے مسرور ہو کر مجھے گھورا۔ یقیناً میں زندہ ہوں، کیا میں تمہیں کوئی بھوت دکھائی دیتا ہوں؟ میں مسکرایا، مگر مسکراہٹ نے زیادہ دیر میرا ساتھ نہ دیا۔ میرا سر اس قدر دکھ رہا تھا کہ اور کوئی وقت ہوتا تو میں چند جام چڑھاتا اور جس قدر جلد ممکن ہوتا خمار آلود ہو کر اونگنے لگتا۔ کیا بات ہے میرے دوست، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شمس نے شک کے عالم میں پوچھا۔ میں نے بمشکل تھوک نکلا۔ کیا ہو جب میں انہیں منصوبے کے بارے میں بتاؤں تو وہ میرا یقین نہ کریں؟ کیسا ہو اگر وہ سوچیں کہ میں میسوخ کے نشے میں کسی فریب خیال کا شکار ہوا تھا؟ اور شاید ایسا ہی ہوا تھا، حتیٰ کہ مجھے بھی پوری طور یقین نہ ہو رہا تھا۔ لوگ آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں، میں ان کے چہرے نہیں دیکھ پایا۔ آپ جانتے ہیں میں سو رہا تھا، لیکن میں نے یہ خواب میں نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے خواب دیکھا تو تھا، مگر وہ ایسا نہ تھا اور میں نشے میں بھی نہ تھا۔ شمس نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ پرسکون ہو جاؤ میرے دوست، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات۔ آپ سمجھتے ہیں؟ واقعی؟ ہاں، اب واپس میخانے جاؤ اور میری فکر مت کرنا۔ نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا اور آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے، میں نے اعتراض کیا۔ یہ لوگ سنجیدہ ہیں، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ واپس مولانا رومی کے گھر نہیں جا سکتے، وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں وہ آپ کو تلاش کریں گے۔ میری گھبراہٹ سے غافل شمس تبریز خاموش رہے۔ سنیے درویش، میرا گھر چھوٹا اور ذرا حبس بھرا ہے،
لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ جب تک چاہیں میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ میری فکر کرنے کے لیے شکریہ، شمس تبریز زیر لب بولے، لیکن خدا کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا دو طرفہ عمل اور رد عمل کے اصول پر کھڑی ہے۔ مہربانی کا قطرہ ہو یا بدی کا ذرہ، کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ لوگوں کے منصوبوں، چالوں، دھوکے، فریب یا داؤ پیچ سے خوف زدہ مت ہو۔ اگر کوئی جال بچھا رہا ہے تو یاد رکھو خدا بھی اپنی چال چل رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا اور بہترین منصوبہ ساز ہے۔ خدا کے علم میں آئے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ بس اس پر یقین کامل رکھو، خدا جو کچھ بھی کرتا ہے حسن و خوبی سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر شمس تبریز نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ میچی اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ میں نے انہیں کیچڑ زدہ گلی میں تیزی سے رستہ بنا کر گزرتے اور میری تنبیہ کے باوجود مولانا رومی کے گھر کی سمت میں جاتے دیکھا۔